میں روز یہ بات بھول جاتی کہ میں کون ہوں، کیونکہ میرا دماغ صرف 24 گھنٹے کے لیے یادداشت محفوظ کر پاتا تھا۔ میرا شوہر پھر بھی میرے ساتھ رہتا، پر ایک دن مجھے پتا چلا کہ جو میرے ساتھ شوہر کی طرح رہ رہا ہے وہ میرا شوہر نہیں بلکہ صبح میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ میں ایک خوبصورت کمرے میں ہوں۔ میرا نام کنول تھا اور میری عمر 20 سال تھی۔ مجھے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا، لیکن میرا عکس کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ شاید مجھے منہ دھونے کی ضرورت تھی، لیکن اٹھنے لگی تو کسی شخص کا بازو میرے کندھے پر پڑا جو کہ سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ میں اس کو نہیں جانتی تھی۔ پھر یہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میں نے فوراً اسے جھٹک کر اٹھایا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے بستر پر کیسے آئے تم؟ میرے کمرے تک کیسے آئے؟ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں جو روز کی جاتی ہے کہ جاؤ اٹھ کر چائے بناؤ یا کھانے کے لیے فلاں چیز لے کر آؤ، بازار سے کچھ لے کر آؤ۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک غیر آدمی میرے بستر میں میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تم میرے شوہر ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا نام افضل ہے۔ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ میں حیران تھی، یہ شخص کس قسم کی فضول باتیں کر رہا ہے؟ ابھی تو میری عمر خود 20 سال تھی، شادی کو 20 سال کیسے ہو سکتے تھے؟ میں نے کہا کہ نکلو یہاں سے، میرے بابا کہاں ہیں؟ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ ایک تو یہ شخص نہ جانے کہاں سے میرے کمرے میں آ گیا تھا، بڑی تسلی سے میرے ساتھ سو رہا تھا، اور اب مجھے ایسی عجیب و غریب باتیں بتا رہا ہے کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے آیا، جہاں دیواروں پر کچھ ایسی چیزیں لگی تھیں جن کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ شخص سچ بول رہا ہے، کیونکہ ان دیواروں پر کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر میری شادی کی تھی، جس میں اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی دلہن کے روپ میں، اور ایک تصویر میں میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ہم لوگ شاید کہیں سیر کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہر ایک سال کی تصویریں تھیں۔ میں اپنی سالگرہ مناتی ہوئی اپنے اسی ہسبینڈ کے ساتھ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ہر تصویر میں وہ میں ہی تھی، یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ پھر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں 20 سالہ لڑکی نہیں بلکہ 40 سالہ عورت لگ رہی تھی۔ میرے چہرے پر جھریاں تھیں، چہرہ بے رونق تھا اور وزن بھی بڑھا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا اور اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ 20 سال گزر چکے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ میرے شوہر نے آ کر مجھے تھام لیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے پانی پلایا، ناشتہ کروایا اور اس کے بعد بتایا کہ تمہیں ایک بیماری ہے جس میں تمہارا دماغ صرف 24 گھنٹے کے لیے ہی یادداشت کو محفوظ کر سکتا ہے۔ جب تم رات کو سوتی ہو اور صبح اٹھ جاتی ہو تو اس کے بعد تمہیں سب کچھ بھول جاتا ہے، اور تم واپس اسی عرصے میں چلی جاتی ہو جہاں پر تمہاری عمر 20 سال تھی اور میں تمہیں ملا نہیں تھا۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن تم 20 سالہ عالیہ نہیں ہو بلکہ تم 40 سال کی ہو چکی ہو، اور تم میری بیوی ہو۔ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں اور ہماری زندگی کا ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے شوہر افضل نے کاغذ کے اوپر لسٹ بنا کر دیوار پر کچھ چیزیں لگا رکھی تھیں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کھانے کہاں رکھے ہیں، صابن کہاں پڑا ہے، تولیہ کون سی الماری میں ہے۔ یہ سب کچھ میرے شوہر نے میرے لیے کیا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا، پر میرے لیے ایک اجنبی تھا۔
میں تھوڑی پرسکون ہو گئی پر بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھے ایک ڈائری دی اور کہا کہ تم روز ڈائری لکھتی ہو، آج بھی لکھنا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ میرا شوہر کام پر چلا گیا اور میں نے ایک دفعہ پھر جا کر اس کمرے میں دیکھا۔ میں 1 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی، اپنی ڈائری کو کھولا تو اس میں یہی سب لکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، رائٹنگ میری تھی، لیکن پھر تو میری زندگی بہت زیادہ مشکل تھی۔ میرا شوہر کیسے میرے ساتھ گزارا کر رہا تھا، کیسے اس نے میرے ساتھ 20 سال گزار دیے۔ وہ دوپہر کو واپس آیا کھانا کھانے کے لیے تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بیماری کیسے ہوئی اور اس بیماری کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ یادداشت سے متعلق بیماری ہے، اس کو ایمنیسیا کہتے ہیں۔ تمہیں یہ جان کر بہت افسوس ہوگا اور شاید برا بھی لگے، لیکن تمہارے ساتھ اس بیماری کے ہونے کی وجہ میں ہی ہوں، کیونکہ ہماری شادی کے کچھ مہینے کے بعد ہماری آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہماری شادی مرضی سے نہیں ہوئی تھی اور میں تمہارے ساتھ بہت جھگڑا کرتا تھا، پر تمہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی۔ میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ 6-7 مہینے تمہارے اوپر بہت زیادہ بھاری تھے، تم دن رات بہت روتی تھی۔ انہی دنوں میں تمہارے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر میں تمہیں لینے کے لیے واپس آ گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ تم اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھا اور اس لیے میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، کسی اور سے شادی کر لو، یہ عورت بیمار ہے، کیسے تم اس کے ساتھ رہتے ہو؟ واقعی تمہارے ساتھ دن بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میری وجہ سے تم اس مقام پر پہنچ گئی، اس لیے میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، میں نے معاف کر دیا۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں کیا سوچنا۔ 20 سال گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میں اپنی زندگی، اپنی یادیں اپنے دماغ میں محفوظ نہیں کر پائی۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ایک دن کی زندگی جی پاتی ہوں اور اگلے دن پھر سے دوبارہ سے شروع کرتی ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ وہ ساری تصویریں، وہ سب کچھ بھی میں نے کیا ہے یا نہیں، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تم فکر مت کرو۔ اس ڈائری میں یہی باتیں لکھی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اور اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک دن کتنا مشکل تھا، مجھے گھٹن ہونے لگی تھی، لیکن شام میں خود میرے شوہر نے میرے لیے کھانا بنایا، بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ ہم کیسے ملے تھے، ہماری شادی کیسے ہوئی تھی، مجھے پرانی تصویریں بھی دکھانے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی اور تم نے خود ہی مجھے پرپوز کیا تھا، وہ بھی سارے کالج کے سامنے۔ میں حیران تھی کہ کیا میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اس کی باتوں میں کھو گئی اور مجھے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے شوہر سے محبت ہونے لگی، کیونکہ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، وہ بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ یہاں پر تو لوگوں کو چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے تو اس کو پاگل کہہ کے لوگ ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں اور پھر وہ سچ میں پاگل ہو جاتا ہے، لیکن میرے شوہر نے میری اتنی بڑی بیماری کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ڈاکٹر سے بھی ملوایا جو میرا ڈاکٹر تھا اور ہمیشہ میرا چیک اپ وغیرہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو دوائی دے رہا ہوں، آپ کا علاج بھی چل رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو آپ کے بارے میں کچھ بھی یاد ہے؟ لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ہر دن اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن کھانا کھاتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم لوگوں نے کل کیا کھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر بولتا، میں نے خود بتا دیا کہ ہم لوگوں نے کل چکن کھایا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیسے یاد ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ تم نے 20 سالوں میں آج تک کوئی بات یاد نہیں رکھی۔ ہم یہ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے، شاید تم ٹھیک ہو رہی ہو۔ میں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس بیماری کو کم سے کم بھی 20 سال ہونے والے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ باتیں یاد کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے تم نے چکن کے برتن دیکھ لیے ہوں کہ برتنوں میں چکن لگا ہے یا کوڑے میں دیکھ لیا ہے اور یہ تمہارے دماغ کا اندازہ ہو۔ میں تو بلا وجہ خوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی بڑی ترقی نہیں ہے،
ایک دن میں نہا رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو بہت غور سے دیکھا اور میں حیران رہ گئی۔ میرے جسم پر آپریشن کا نشان تھا، وہ آپریشن جب عورت کے جسم سے بچہ نکالا جاتا ہے، یعنی کہ میں ماں بنی تھی۔ پھر میری اولاد کہاں تھی؟ میرا بچہ کہاں تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا ہمارے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے بچے نہیں ہوئے۔ اس بیماری کی وجہ سے تم نے اتنی دوائیاں کھائیں کہ تمہارا نظام ڈسٹرب ہو گیا اور تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل۔ میں اپنے شوہر پر حیران تھی کہ اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دیا جبکہ میرے جسم پر نشان تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری کوئی اولاد تھی، میرا بچہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ڈائری میں دیکھنا شروع کیا، کیونکہ اگر میں روز اپنی یادیں لکھتی تھی پھر میں نے بچے کی یادیں بھی لکھی ہوں گی، لیکن میں نے شاید ڈائری 2 سال پہلے ہی لکھنا شروع کی تھی اور اس میں صرف 2 سال پرانی یادیں تھیں۔ میرا بچہ اگر ہوتا بھی تو اس وقت 2 سال کا نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس نشان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کافی سال پرانا ہو چکا ہے۔ ٹانکوں کا نشان تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ میں کسی اور رشتہ دار سے یہ بات پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ میرا تو ویسے ہی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ تمہاری ماما بھی تمہارے پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن تمہارے بابا بھی تب چلے گئے جب تمہاری اس بیماری کا آغاز ہوا، اور مجھے تو نہیں پتا، میں تو تمہارے کسی رشتہ دار کو نہیں جانتا۔ اگر تمہیں کچھ پتا ہوتا تو شاید ہم کسی رشتہ دار سے ملتے، لیکن تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، تو پھر رشتہ داروں کے بارے میں تمہیں کیسے یاد آئے گا؟ یہی تو مسئلہ تھا کہ میں اس دنیا میں کسی کو جانتی ہی نہیں تھی سوائے اپنے شوہر کو۔ وہ بھی مجھے ان تصویروں سے یاد آیا تھا کہ یہ میرا شوہر تھا۔ ایسے میں مجھے یہ کیسے پتا چلتا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں ماں بنی لیکن میرا بچہ اس دنیا میں نہ رہا ہو، پر میرے شوہر نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کبھی ماں ہی نہیں بنی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میرا کوئی آپریشن ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہارا ایک دفعہ آپریشن ہوا تھا، تمہارے پیٹ میں چھوٹی سی رسولی تھی، لیکن یہ رسولی کا آپریشن نہیں لگ رہا تھا۔ اتنا تو مجھے بھی پتا تھا۔ جب میں 20 سال تک کی تھی مجھے تب تک کی ساری یادیں یاد تھیں۔ 20 سال تک میرے دماغ میں سب کچھ تھا، اور میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی بھی یاد تھی، مجھے کھانا بنانا بھی یاد تھا۔ میں صرف اپنی 20 سالہ زندگی کو بھول جایا کرتی تھی، باقی تو مجھے سب یاد تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں کون ہوں، میری عقل کتنی ہے، مجھے سب کچھ یاد تھا۔ مجھے میری کچھ دوست بھی یاد تھیں، لیکن اب ان کا گھر کہاں ہوگا، وہ کہاں چلی گئی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ دماغ پر بہت زیادہ زور ڈالنے کے بعد مجھے میری ایک چاچی کے بارے میں یاد آیا کہ وہ میری چاچی کہ وہ مجھے چاہتی تھیں۔ وہ میرے بابا کی کزن تھیں، سگی چچی نہیں تھی، لیکن میری تو چچی ہی لگتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتایا اور مجھے گھر کا پتہ بھی یاد آ گیا۔ لیکن جب میں وہاں پر گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو کب سے یہاں سے چلے گئے ہیں، اور کہاں گئے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ 20 سال گزر گئے تھے۔ 20 سالوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، نہ جانے میرے کتنے رشتہ دار مر چکے تھے، لیکن مجھے پتا نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر یقین کر سکتی تھی۔ اگلے دن میں پھر سے یہ بھی بھول گئی کہ میں کبھی ماں بنی تھی، لیکن 2-3 دن کے بعد مجھے یاد آ گیا، کیونکہ یہ میں نے ڈائری میں لکھا تھا اور میں ڈائری کو روز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے گھر میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیا میں کہیں جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ تمہارے لیے باہر جانا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تم گھر پر ہی رہو۔ میں گھر میں رہ کر بہت تنگ آ گئی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ میں بیمار ہوں لیکن پوری طرح سے پاگل تو نہیں، اسی شہر میں پلی بڑھی ہوں، بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ سوچا کہ اس جگہ جاتی ہوں جہاں میرے بابا کا گھر تھا، پرانی یادوں کو محسوس کروں گی۔ اپنے شوہر کو بتائے بغیر میں وہاں چلی گئی۔ تو پھر بہت کچھ عجیب ہوا۔ مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اتنے عرصے سے تمہیں نہیں دیکھا۔ میں نے اسے نہیں پہچانا، پر اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا کیسا ہے تمہارا، اور افضل کا کیا حال ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نہیں جانتی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں، میرا شوہر تمہارے شوہر کا بھی دوست تھا، ہم دونوں مل چکے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔
پھر میں نے سب کچھ بتایا تو وہ کافی حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی. کہنے لگی ہم نے بھی وہ علاقہ چھوڑ دیا اور ہم لوگ کسی اور شہر چلے گئے. آج کل میں یہاں آئی ہوئی ہوں اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. امید نہیں تھی کہ تم مجھے مل جاؤ گی. میں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. تو وہ حیران رہ گئی کہ تمہارا بیٹا ہے جو تمہیں شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا. اس وقت اس کی عمر 15 یا 16 سال ہوگی. اس کا نام جنید ہے. وہی تو تمہارا پیارا بیٹا ہے. میں نے کہا کہ لیکن میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. میں نے اسے پوری بات نہیں بتائی لیکن میں بہت زیادہ الجھ گئی اور گھبرا گئی. مجھے میرے شوہر کی کال آنے لگی. شاید وہ گھر آ گیا تھا. میں نے اس عورت سے اس کا نمبر لیا اور کہا کہ میں فون کروں گی. تم مجھے فون نہ کرنا, میں تمہیں خود فون کروں گی. اور مجھے یہ سب کچھ بتانا جو تم نے مجھے ابھی بتایا ہے, اور یہ بھی کہ میں تم سے ملی تھی, کیونکہ گھر میں یہ سب بھول جاؤں گی. وہ تھوڑی سی گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی, لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں فون کر لوں گی. میں نے اس کو اپنا نمبر بھی دے دیا. میں گھر آئی تو میرا شوہر ناراض ہوا. کیوں چلی گئی تھی تم بغیر بتائے؟ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. ہمارا ایک بیٹا ہے جو کہ زندہ ہے, اور تم کہتے ہو کہ میں کبھی ماں نہیں بنی تھی. کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ اگر تم میرے شوہر ہو تو پھر میرا بیٹا بھی تو یہاں پر ہونا چاہیے. میں بولتی چلی جا رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے تھپڑ دے مارا اور میں بے ہوش ہو گئی. مجھے ہوش آیا تو رات کے 12 بج رہے تھے. جب میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے چہرے پر نشان بن گیا تھا. وہ اسی نشان پر برف لگا رہا تھا. اس نے کہا کہ تم سے سوری بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اگلے 5 منٹ میں تم سب کچھ بھول جاؤ گی. لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دو. مجھے غصہ آ گیا تھا. کہاں ہے میرا بیٹا؟ یہ کہتی ہوئی میں بے ہوش ہو گئی. اور جب صبح اٹھی تو پھر سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا. لیکن جب تک مجھے اس عورت کی کال نہیں آئی میرا شوہر گھر پر نہیں تھا. اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا. اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم افضل کے ساتھ رہتی ہو پھر تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ میں افضل کے ساتھ ہوں, لیکن ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کہیں بھی نہیں ہے. نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے ہمارے گھر میں جو ہمارے بیٹے کی ہو. اس نے کہا کہ تم مجھے 5 منٹ دو, میں تمہیں ابھی فون کرتی ہوں. پھر اس نے مجھے آدھے گھنٹے کے بعد کال کی کہ افضل تو اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہے. پھر تم کس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ تم کس کو افضل کہہ رہی ہو؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی. اس نے مجھے کہا کہ افضل کے بارے میں بتاؤ, وہ کیسا دکھتا ہے؟ میں نے کہا کہ لمبے قد کا ہے, اس کے بال کالے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ ہاں افضل لمبے قد کا ہے, لیکن اس کے بال کالے نہیں ہیں, بھورے ہیں. اس کے بال براؤن ہیں. میں نے کہا کہ تم مجھے کوئی اور نشانی بتاؤ جو بہت واضح ہو. اس نے کہا کہ افضل کے چہرے پر ایک لمبا سا نشان ہے. وہ بچپن میں گر گیا تھا اور اس کو 4 سے 5 ٹانکے لگے تھے. اس کے دائیں رخسار کے اوپر لمبا سا نشان ہے جو بہت نمایاں نظر آتا ہے. اور وہیں سے فون میرے ہاتھ سے گر گیا کیونکہ اس کے چہرے پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا. میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرا شوہر یہ نہیں تھا. میں نے اس عورت کو کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے لے جاؤ. وہ مجھے میرے شوہر کے گھر لے گئی اور افضل کے گھر لے آئی, جس کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے اس کو دیکھا اور پھر ساری بات سامنے آئی کہ یہ شخص ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا تھا. یہ ساری تصویریں اس نے مجھ سے کسی دن بنوائی ہوں گی, اور اس نے مجھے کہا کہ آج میری شادی ہے اور شادی کی تصویریں بنا لی. اس طرح مختلف بہانے لگا کر اس نے ہماری یادیں بنوائی تھیں جو اصل میں وجود تھا ہی نہیں. یہاں تک یہ کہانی بالکل سچ تھی کہ افضل مجھ سے بدگمان ہو کر مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ گیا تھا, لیکن مجھے لینے کبھی نہیں آیا تھا. اور جو مجھے لینے آیا تھا وہ کوئی اور تھا جس کو میں جانتی نہیں تھی, اور اس نے ہماری اس بیماری کا فائدہ اٹھایا. افضل کو جب میں نے تصویر دکھائی تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا ہمسایہ تھا اور تمہیں عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا. تمہیں اس وقت سے ہی پسند کرتا تھا اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے. میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا. اس نے کہا کہ میں تم سے بدگمان ہو گیا تھا, تمہیں لینے کے لیے نہیں آیا, مجھے معاف کر دو, یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا. میں نے کبھی بھی دوسری شادی نہیں کی کیونکہ میں صرف تم سے محبت کرتا تھا. میں نے کہا کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تم کو ہمارے بیٹے کا چہرہ یاد ہے؟ میں نے کہا اس کی آنکھیں کالی ہیں,
بال تمہارے جیسے ہیں اس کے، اور وہ بالکل تمہاری طرح لگتا ہے۔ میرا شوہر یہ بات سن کر حیران تھا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے دور سے دیکھا تو میرا بیٹا دروازے کے پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ روتا ہوا میرے گلے سے آ لگا۔ وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد مجھ سے بھی لمبا ہو چکا تھا۔ وہ 16 سال کا ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ اس کو گلے لگا کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ میں اس کو پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگا آپ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے مگر آپ ہمیں نہیں ملی۔ میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا تھا لیکن بابا مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے۔ بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور میرے شوہر نے عثمان نامی اس بہروپیہ کو پکڑ لیا جو اتنے سالوں تک میرے ساتھ میرا شوہر بن کے رہ رہا تھا، میرا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک نہایت ہی برا انسان تھا۔ میرے شوہر نے اس پر کافی سارے چارجز لگوائے تاکہ وہ کبھی بھی جیل سے باہر نہ نکل سکے۔ اب میں اپنے بیٹے اور اپنے شوہر افضل کے ساتھ رہتی ہوں۔ ابھی بھی مجھے یہ بیماری ہے لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں۔ اب مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آنے لگی ہیں۔ میرا بیٹا مجھے الگ الگ طریقوں سے بات یاد دلاتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر